سر یہ سینسس جس طرح میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم واحد جماعتی جو کہہ رہی تھی، باقی سب تو اس کو اپوز کر رہی تھی اور پھر ایم کیو ایم کی بات مان لی گئی. لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ایم کیو ایم تو کہہ رہی تھی کہ ہم 3 کروڑ، کراچی کی آبادی 3 کروڑ اور اس سے کم پہ ہم نہیں مانیں گے. تو پورا 1 کروڑ 2 کروڑ 5 لاکھ بنا ہے تقریباً، اور ایم کیو ایم اس کو بھی اپنی وکٹری کلیم کر رہی ہے. تو کیا ایم کیو ایم کے خیال میں وہ دعویٰ ایم کیو ایم کا 3 کروڑ کا زیادہ تھا، انہوں نے جان کے زیادہ بتایا تھا کہ کم میں بات طے ہو جائے، قالین والین بک رہا تھا یہ، یا پھر نہیں، یا ایم کیو ایم کی پوزیشن یہ کہ نہیں آج بھی ہم 95 لاکھ کم گنے گئے لیکن چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے اس لیے ہم خوش ہیں؟ یہ بتا دیجیے گا. خالد مقبول بھائی نے کسی پریس کانفرنس میں یہ کہیں بیان دیا ہے کہ ہم کراچی والوں کا مقدمہ جیت گئے ہیں، کراچی والے پورے گنے جا چکے ہیں، اب وہ لوگ جو کراچی میں رہ رہے ہیں اور ہیں بھی کراچی والے، ان کا مقدمہ ابھی باقی ہے. وہ کہتے ہیں میں وہ بھی لڑوں گا اور پھر جا کر یہ 3 کروڑ پورے ہو جائیں گے. پوزیشن یہی ہے کہ ایکچولی ہے 3 کروڑ ہی، ابھی بھی کم گنا گیا ہے. دیکھیں بہت ساری وجوہات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لوگوں کا حصہ نہ لینا سینسز میں. اور آپ ہی کے ایک رپورٹر اے آر وائی کے رافع حسین آج سے 2 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا جب 1 کروڑ 40 لاکھ گنا گیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر 2 کروڑ سے کم گنا گیا تو میں گورنرشپ سے ریزائن کر دوں گا. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس پر ایم کیو ایم نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کافی محنت کی. کئی بار اسلام آباد گئے، میرے پاس کئی بار آئے، میں نے کئی بار وفاق سے بات کی، سینسس ڈپارٹمنٹ سے بات کی. ایسا لگتا تھا کہ پچھلے 4 مہینے ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، صرف اس سینسس کو لے کے ہی اور کراچی کا ہیڈ کاؤنٹ پورا ہو جائے. کافی محنت کی ہے ایم کیو ایم نے اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتا دیجئے کہ سندھ اسمبلی میں بھی نیشنل اسمبلی کی طرح دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے اور اس پر معترض ہیں بہت سارے اراکین اسمبلی بشمول متحدہ قومی موومنٹ. ابھی بڑی دلچسپ سچویشن ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. بل آتا ہے صوبے میں گورنر کے پاس، گورنر سائن نہ کرے تو واپس جاتا ہے، اس کے بعد جب دوبارہ آتا ہے تو پھر گورنر کو سائن، یعنی وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپروو کرنا ہی ہے. بٹ اب سچویشن بڑی دلچسپ ہو گئی نا. اب جو قانون سازی ہو کے جو بل آپ کے پاس آ رہا ہے، اگر آپ صرف 4-5 دن لے لیتے ہیں تو 11 اگست کو تو اسمبلی نہیں ہوگی. سو آپ کے سائن نہ کرنے کا مطلب بل کا قانون نہ بننا ہے، کیونکہ اگر آپ نے 12 اگست تک سائن نہیں کیا تو پھر تو پیچھے ایوان ہی نہیں ہوگا جو کہ اس پہ دوبارہ غور کریں. سو اور آپ کی پارٹی کے اراکین بھی اس بل پر کچھ بلوں پر ناراض ہیں، تو ممکن ہے کہ کچھ بلز پر آپ سائن نہ کریں، اور آپ سائن نہیں کریں گے تو قانون نہیں بنے گا. ایسا نہیں ہے. میرے پاس جب بھی کوئی بل آیا ہے میں نے سیم ڈے اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی اعتراضات تھے یا اس کو پاس کرنا تھا میں نے کیا ہے. میں کبھی کوئی فائل نہیں روکتا. آج ہی ایک بل پر میں نے اعتراض لگا کے واپس کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، جب یہ واپس جاتا ہے تو اسے دوبارہ اسمبلی میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے کیبنٹ سے. لیکن جب دوبارہ آتا ہے تو جو کویشچن اٹھائے ہوتے ہیں، جو اعتراضات لگائے ہوتے ہیں، ان کا تفصیلی جواب بھی دینا ہوتا ہے. اور اگر وہ جواب مطمئن نہ دے اور نہ کرے تو پھر اس کے بعد بھی اس کے اوپر اعتراض لگایا جا سکتا ہے. تو لیکن آپ ابھی کوئی بل پہ سائن نہ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کریں گے سارے بل سے؟ میرے پاس جو بھی بل ہیں وہ پینڈنگ میرے خیال سے کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی بل آئے گا تو یا تو اس پہ اعتراض ہوگا اور یا اس کو کر کے بھیج دیا جائے گا. مجھے نہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت ہے اور نہ میں خود روکتا ہوں، اور ابھی تک کوئی ایسی شکایت سندھ گورنمنٹ کو مجھ سے نہیں ہے جہاں میں نے ان کے کوئی بل روکے ہوں. ایم کیو ایم بہت ناراض تھی اور کھل کر کہہ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کردار مردم شماری کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، کھل کر کہہ رہی تھی. اب جب یہ ساری ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، آپ شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کا، ان کا کردار مثبت رہا یا آپ کی شکوے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کی ٹیم کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بالآخر انہوں نے ایم کیو ایم کی اس ڈیمانڈ کو مانا، اور اسلام آباد میں جو آخری میٹنگ تھی جس میں یہ طے ہوا اس میں ان کی بھی منظوری شامل ہے. تو شکریہ ادا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آخری سوال یہ کہ اب یہ سارا تو ہو گیا، لیکن یہ کتنا الیکشن میں اس کے نتیجے میں کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے کم از کم آپ کے خیال میں؟ نئی حلقہ بندیاں وغیرہ ہوں گی نا؟ دیکھیں نیک نیتی سے سارے کام ہونے چاہیے، اور نیک نیتی شامل ہو، اور اگر اس میں کچھ دیر بھی ہو جائے تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن بلا وجہ کا ڈیلے
یا کسی وجہ کے بغیر کوئی چیز کو روکا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس پر پھر آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جس سے سبھی کا فائدہ ہے، پورے پاکستان سے لوگ اس شہر کراچی میں بھی رہتے ہیں اور پورے پاکستان میں، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ انہیں گنا جائے اور انہیں ووٹ ڈالنے کا بھی حق ہو. اور میں یہ آپ کے اس چینل کی توسط سے ضرور لوگوں سے کہوں گا کہ خدا را اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، صحیح وقت پہ کریں، کیونکہ اسی چیز کو لے کے اگلا 5 سال آپ کے لیے ایک امتحان بن سکتا ہے اور یا پھر خوشحالی آ سکتی ہے.